الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلسل کئی اجتماعات سے آپ کامیابی کے مختلف پہلو پر گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ آج بھی کامیابی کے ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا، اور اسی ایک پہلو کے ذیل میں کئی اور پہلو بھی انشاءاللہ العظیم آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامیابی انسان کی پسندیدہ چیز ہے، اور جس شعبے میں اور فیلڈ میں آدمی کام کرتا ہے اس فیلڈ کے اندر وہ ناکام ہونا پسند نہیں کرتا، بلکہ کامیاب ہونا ہی پسند کرتا ہے۔ کامیابی کے مختلف زاویے اور مختلف معیار انسانوں نے اپنے دل و دماغ کے اندر متعین کیے، اور اپنی سوچ کے اعتبار سے کامیابی جس طریقے سے انہیں سمجھ میں آئی اسی طریقے سے وہ کامیابی کی راہ پر چل پڑے۔ کسی نے یہ سوچا کہ ڈرگز سپلائی کر کے خوب مال جمع کر لو، یہ کامیابی ہے، تو آدمی اس راہ پر چل پڑا۔ کسی نے سوچا اسمگلنگ کر کے مالدار بن جاؤ، تو وہ اس راستے پر چل پڑا، اس کے نزدیک اس طرح سے بھی مال کمانا کامیابی ہے۔ کسی نے سوچا جوے کا اڈا چلاؤ، بہت پیسہ ہے اس کے اندر، اس نے اسی کو کامیابی سمجھ لیا۔ کسی نے شراب کے اڈے کے بارے میں سوچا کہ اس میں بہت کمائی ہے، تو اس کے پیچھے چل پڑا اور اسی کو کامیابی سمجھ بیٹھا۔ لیکن ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک مسلمان کی ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی کے حوالے سے اللہ کی کتاب کا جو فارمولہ ہے اسی فارمولے کو فالو کیا جائے،
اور اس سے ملنے والی جو کامیابی ہوتی ہے وہ لمحاتی یا دنیاوی ہی کامیابی نہیں ہوتی، بلکہ دنیاوی بھی کامیابی ہوتی ہے اور اخروی بھی کامیابی ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رہے کہ آج کے مادی دور کے اندر، ماڈرن ٹیکنالوجی کے دور کے اندر اور مٹیریل کے دور کے اندر سچویشن ایسی بن چکی ہے کہ بہت ساری وہ کامیابیاں جو قرآن کی روشنی میں ہیں، اسی کو بہت سارے دنیا کا غلبہ جس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے، اس کے نزدیک وہ ناکامی ہے۔ آپ کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ ایک بیرسٹر آ رہا ہو، ایک سرجن آ رہا ہو، اور ایک مدرسے کا مدرس آ رہا ہو، حافظ قرآن آ رہا ہو، تو جب کمپیریزن ہوگا دونوں کے درمیان، تو آج کے دور کا انسان سرجن کو تو کامیاب سمجھے گا، حافظ صاحب کو کامیاب نہیں سمجھے گا۔ یہ سوچ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرجن ہونا کامیابی نہیں ہے، لیکن اگر سرجن بہت بڑا ہے اور بے نمازی ہے، سرجن بہت بڑا ہے لیکن شراب پی رہا ہے، سرجن بہت بڑا ہے لیکن حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، تو اس سے کروڑوں گنا وہ حافظ صاحب اچھے ہیں جو مہینے کا 10,000 15,000 کماتے ہیں، اس لیے کہ ان کو کامیابی کی سند اللہ نے عطا فرما دی ہے، لیکن ذہن بدلا ہوا ہے، مائنڈ پورا چینج ہو چکا ہے۔ جب تک آپ اپنی سوچ یہ نہیں بنائیں گے، جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، جب تک یہ سوچ آپ اپنی نہیں بنائیں گے کہ قرآن نے کسے کامیاب کہا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے کامیاب کہا، اور اسی کو جب تک آپ کامیاب تصور نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے، حقیقت میں آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے قد افلح من تزکا، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا، جو پاک ہو گیا، صاف ہو گیا۔ عمومی طور پر جب اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو آدمی من کے حوالے سے سمجھتا ہے جس کا دل پاک ہو گیا، اس میں بھی کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی کا دل پاک ہو گیا اور نگاہ ناپاک ہے تو آج میں جو سمجھانے جا رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ شاید جو علماء یہاں تشریف فرما ہیں ان کے لیے بھی ایک نئی بات ہوگی۔ جب تزکیے کی بات آتی ہے تو آدمی صرف من ہی کے حوالے سے سوچتا ہے کہ دل کو صاف کرنا، دل کو صاف کرنا، دل کو صاف کرنا، لیکن قرآن نے صرف اسی حد تک محدود نہیں رکھا، کہاں کہاں پاکیزگی کے حوالے سے تعلیم دی، ان آیات کا، ان میں سے چند آیات کا تذکرہ انشاءاللہ میں کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہاں جو مراد ہے قد افلح من تزکا، مراد کو پہنچا وہ جو ستھرا ہوا، یہاں مراد عقیدے کی صفائی ہے اور عقیدے کی اصلاح ہے۔ وہ مراد کو پہنچا جس نے شرک سے توبہ کر لی، جس کے دل میں توحید رچ بس گئی اور دل سے شرک کا صفایا جس نے کر دیا،
قرآن کہتا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم۔ اور ایک مقام پر میرے کریم نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جن گناہوں کو وہ چاہے معاف فرما دے۔ شرک اتنا گناہ، اور شرک اگر کسی کی زندگی میں ہے تو دیکھیے پاکیزگی کی بات آئی نا، تو پاکیزگی کس کی ہوتی ہے؟ جگہ اگر ناپاک ہے تو آپ صاف کریں گے تو کہیں گے یہ پاک ہو گئی، تو پہلے ناپاکی تھی، اس کے بعد آپ نے اس کو صاف کیا تو یہ کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی۔ تو قرآن نے شرک کو کہا انما المشرکون نجس، یہ ناپاکی ہے۔ تو مراد کو پہنچا وہ بندہ جس نے اپنے دل کو ستھرا کیا شرک کی آلودگی سے، اور شرک سے جس نے توبہ کر لی، شرک سے جس نے رشتہ توڑ دیا، وہ مراد کو پہنچا، وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی پیاری بات ایک بزرگ نے فرمائی ہے آگے کی بات کے حوالے سے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، یعنی اپنے رب کا نام بھی لیا اور نماز بھی پڑھی۔ یہاں یہ بات آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، یہاں مراد نماز بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ فصلہ سے مراد دعا بھی ہے۔ اب دعا کے حوالے سے ایک نسخہ آپ کو عطا کر دوں۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو ایک بندہ نماز سے فارغ ہو کر دعا کر رہا تھا۔ توجہ چاہوں گا، آپ بھی دعا کرتے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز کے بعد وہ بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور سیدھا دعا مانگنا شروع کر دیا، اللہم اغفر لی، اللہم رحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعجب ہے، پہلے تو اللہ کی حمد کرتا، مجھ پر درود پڑھتا، پھر اللہ سے کچھ مانگتا تو اللہ تیری دعا کو قبول کر لیتا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں تو ڈائریکٹ مانگنا شروع نہ کریں، بلکہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم لوگ بھی دعا کے اندر یہی تو پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین، اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ اب اگر کوئی اس طرح سے دعا مانگے تو آئیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں موجود تھا اور نماز سے فراغت کے بعد میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پہلے اللہ کی حمد میں نے بیان کی، پھر اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے درود پڑھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا سل
تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ یہ آداب دعا میں سے ہے، پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اور پھر اس کے بعد اپنے سوال کو اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرو، تو اللہ تعالی حمد اور سلام کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب آئیے سمجھتے ہیں، حضرت یعقوب چرخی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں، وہ راہ سلوک کے بارے میں فرماتے ہیں، اس راستے پر چلنے والے جس راستے پر چل کر انسان کو خدا مل جاتا ہے، خدا مل جاتا ہے، اس راستے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیات اس راستے کی نشاندہی کرتی ہیں، اور اس راستے پر ان آیات پر عمل کرنے والے کو اللہ راہ سلوک کی منزلیں طے کروا دیتا ہے۔ فرماتے میرا یقین ہے، وہ کہتے ہیں میرا یقین ہے، قد افلح من تزکا، کہ مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا، یعنی جس نے توبہ کر لی۔ تو اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرو، پہلے خود کو پاک کرو، اور جب تم پاک کر لیے تو ایک منزل تم نے طے کر لی۔ اب دوسری منزل کیا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، پھر اپنے رب کا نام لو، یہ دوسری منزل۔ اور رب کا نام جب تم نے لے لیا تو رب کا نام لے کر تم سجدے میں چلے جاؤ، یعنی نماز پڑھو۔ تو قرآن کہتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو سجدے میں جاتا ہے وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ کے قرب کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، ان آیات کے اندر رب قدیر جل جلالہ نے سلوک کی راہ کے چلنے والے کے حوالے سے ایک عظیم پیغام عطا فرمایا۔ تو من کو پاک کر لو، شرک سے پاک کر لو۔ اللہ کا کرم ہے کہ یہاں کوئی شرک کرنے والا تو نہیں نظر آ رہا اس اجتماع کے اندر۔ اللہ سب کو اس جرم عظیم سے محفوظ رکھے۔ گناہوں سے توبہ کر لو، برائیوں سے توبہ کر کے اپنے دل کی صفائی کر لو۔ اب یہاں ایک اور بات عرض کروں کہ من اندر سے ناپاک ہے، اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں جو تبدیلی نہیں آتی کہ نماز پڑھ کر کے بھی باہر نکل کر گناہ کر بیٹھتے ہیں، کیوں؟ اندر سے من پاک نہیں ہے، اندر سے دل پاک نہیں ہے۔ اس کو میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں، اگر برتن گندا ہو اور اس گندے برتن کے اندر کوئی لا کر آپ کو بریانی رکھ دے، آپ کھائیں گے؟ جواب دیجیے، آپ گندے برتن میں کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے، اور کھائیں گے تو آپ کی طبیعت، برتن کے خراب ہونے کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ لیکن وہی بریانی آپ کرناٹک میں چلے گئے، کیرلا میں چلے گئے، ابھی میں گیا تھا 3 روز پہلے، اور ناشتے کی حاجت ہوئی، خیال آیا کہ ناشتہ کریں، تو گھاس کے بڑے پتے جو آتے ہیں نا، بڑے بڑے پتے، اس کے اندر آدمی جو ہے پلیٹ کی جگہ پر مسالہ ڈوسا اور یہ سب لا کر کے رکھا جاتا ہے، تو لا کے رکھے، لیکن پتا جو ہے وہ صاف تھا تو کھانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ تو اگر برتن صاف ہے تو کھانا چاہے ہلکا ہی کیوں نہ ہو آدمی شوق سے کھا لے گا، اور اگر برتن گندا ہو تو بریانی کھا کر کے بھی طبیعت اس کی خراب ہو جائے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نماز پڑھ کر، قرآن پڑھ کر اگر ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی تو ہمارا برتن خراب ہے کہ اندر گندگی بھری ہے۔ یہ دل گندا ہے ہمارا، اس کو صاف کرو۔ اور اس کی صفائی کا بہترین طریقہ
جس طریقے سے ظاہر کو صاف کرنا ہے، کپڑوں کو صاف کرنا ہے، تو آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں اور پانی کے ذریعے اپنے کپڑے کی صفائی کرتے ہیں، جگہ کی صفائی کرتے ہیں، بدن کی صفائی کرتے ہیں، لیکن دل تو اندر ہے، اس کی صفائی کیسی ہوگی؟ تو سن لو، دل کی صفائی آنسوؤں سے ہوا کرتی ہے۔ جب کوئی اللہ سے ڈر کر کے روتا ہے، ادھر آنسو نکلے، ادھر اس کے دل کی صفائی ہونا شروع ہو گئی، اس کے دل کی صفائی ہونی شروع ہو گئی۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہو گئی عقیدے کی صفائی اور عقیدے کا تزکیہ۔ اب تھوڑا سا تزکیے کے مفہوم کو بھی آپ سمجھ لیں تاکہ اچھی طریقے سے آپ کی سمجھ میں بات آ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی، تو کیسے رسول کی آمد کی دعا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، ایسا رسول مبعوث فرما جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ساتھ ہی ساتھ تزکیہ فرمائے، پاک کر دے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جو مدینے میں رہ کر مدینے سے دور والوں کے دل کی بھی صفائی کر دیا کرتی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، دل بھی چمکا دے، دل بھی چمکا دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی دولت جسے نصیب ہوتی ہے، اس کے دل کا میل کچیل خود بخود صاف ہو جاتا ہے۔ اور میں ایک وظیفہ آپ کو بتا دوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر قریب ہونا ہے تو کیا کریں؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ تو اٹھتے بیٹھتے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی فرمائی، دل کی صفائی فرمائی اور گناہوں سے دل کو پاک کرنے اور شرک سے پاک کرنے کے لیے جد و جہد فرمائی۔ اب آئیے دو آیتیں اور آپ کے سامنے میں عرض کر دوں تاکہ آپ مزید اچھی طریقے سے سماعت فرما سکیں۔ ایک آیت، صرف دل پاک نہیں کرنا، نگاہ بھی پاک کرنا ہے، اور اس کے لیے بھی قرآن مقدس میں تزکیے کا لفظ ہے، اس کے لیے اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل صاف نہیں، نگاہ صاف نہیں، اور زبان سے آپ کلمہ پڑھ بھی رہے ہیں تو کیا حاصل ہے اس سے؟ جب تک کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اب دیکھیں قرآن مقدس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ یہاں تزکیے کی بات آئی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں،
یہ ان کے لیے بہت بڑی پاکیزگی ہے، بہت بڑی طہارت ہے۔ پتہ چلا کہ صرف دل کو ہی پاک نہیں کرنا، نگاہ کو بھی پاک کرنا ضروری ہے، نگاہ کو بھی پاک کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ نگاہ اگر ناپاک ہے تو وجود کے ناپاک ہونے کے اندر تاخیر نہیں ہوتی، دیر نہیں لگتی۔ پہلے نگاہ بھٹکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، اور پھر قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، اور آدمی کی دنیا آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اولیاء کاملین بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب راہ چلتے، غور سے سنیں، عمل کی اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو آپ کی نگاہوں کا عالم کیا تھا؟ اسی کو اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے کہا، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار جب چلتے تو نگاہیں نیچی ہوتی تھی، یہ نیچی ہوتی تھی۔ نیچی نگاہ رکھنا یہ نگاہوں کی پاکیزگی ہے۔ بلکہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانک رہا ہے اور گھر والوں نے پتھر مارا اور اس کی آنکھ پھٹ گئی، تو کوئی قصاص لینے کی ضرورت نہیں، کوئی بدلہ نہیں، ورنہ قرآن کہتا ہے آنکھ کا بدلہ آنکھ سے۔ آج اتنی نگاہ گندی ہو گئی، اتنی گندی ہو گئی کہ العیاذ باللہ، باہر نکلو تو اللہ خیر فرمائے کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ کالج کی سیڑھی پر دیکھ لیجئے، آپ یونیورسٹی میں دیکھ لیجئے، آج کالج کی لڑکیوں کی جو کالج ہوتی ہے اور وہ جب نکلتی ہیں تو باہر کھڑے رہنے والے نوجوانوں کو دیکھ لیجئے، راہ چلنے والی لڑکیوں کو تاکنے جھانکنے کا سسٹم دیکھ لیجئے۔ اب جب نگاہی گندی ہو گئی ہے، نگاہی گندی ہو گئی ہے تو آپ کامیاب کہاں سے ہوں گے؟ مجھے بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے، اللہ اکبر، بڑی پیاری، اللہ کا کرم ہے، بات یاد آ گئی، بہت سمجھنے والی بات ہے۔ سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب اجمیر کی دھرتی پر تشریف لائے اور یہ کہا گیا کہ آپ جہاں قیام پذیر تھے، کہا گیا اٹھ جاؤ، یہ ہمارے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے، تو خواجہ صاحب تو اٹھ گئے، لیکن فرمایا اونٹ یہیں بیٹھے رہیں گے۔ پھر اونٹ بیٹھے تو اٹھے ہی نہیں، پھر آ کر کے معافی مانگی گئی، تب جا کر کے اونٹ کو وہاں سے اٹھنے کے لیے کہا گیا اور اونٹ اٹھ گئے۔ خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اپنے مست۔ اب لوگوں کی پوزیشن ایسی کہ خواجہ صاحب کے پاس جا رہے ہیں، مل رہے ہیں، اور ان کے صدقے میں اللہ کرم فرما رہا ہے، لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، لوگ دائرے اسلام کے اندر آ رہے ہیں، لوگ گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر انسانیت پیدا ہو رہی ہے، مخلوق خدا کے لیے مہربانی کا جذبہ پیدا ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب اس زمانے کے بادشاہ کو وہاں کے تکلیف ہوئی اور اس نے سوچا کہ یہ تو تختہ الٹ دیں گے، کہیں ماننے والے سب ہو گئے تو ان کو نکالا جائے۔ کوشش کی گئی لیکن کوشش برابر نہیں ہوئی، تو پھر جو حربہ استعمال کیا گیا اسے سمجھیے، پورا تفصیلی واقعہ ہے، میں اس لمبے تک نہیں جاتا، نگاہ کے حوالے سے سمجھاتا ہوں۔ تو اس زمانے میں اس کے پاس، پرتھوی راج کے پاس جادوگر تھے، جادوگروں کی فوج تھی۔ اس نے جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ بھئی اب تم جادو کے ذریعے ان کو ہٹاؤ۔ سب نے کوشش کی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن خواجہ صاحب پر کسی کا جادو نہیں چلا، نہیں چلا۔ تو جادوگر جب شکست کھا گئے تو بڑے جادوگر سے خواجہ صاحب کے حوالے سے
پرتھوی راج نے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ جادو اثر کیوں نہیں کرتا؟ اب جملہ سنیے گا آپ۔ اس جادوگر نے جواب میں کہا خواجہ کی نگاہ بڑی پاک ہے، نگاہ بڑی پاک ہے، اس لیے ان پر جادو نہیں اثر کر رہا۔ کہا چلو نگاہوں کو ناپاک کرنے کا انتظام کیا جائے۔ تو ایک بچی تھی جو بڑی خوبصورت تھی۔ پہلے تو یہ کیا گیا کہ نوجوان بچیوں کو، خواجہ صاحب چونکہ انا ساگر کے قریب تھے تو انا ساگر میں نہانے کے لیے جوان بچیوں کو بھیجا گیا۔ خواجہ صاحب تلاوت میں مصروف تھے تو بچیاں نہائیں اور چپ چاپ چلی آئیں۔ کہا بھائی وہ تو ایسا مست ہے کہ نظر اٹھا کر دیکھتا ہی نہیں۔ پھر ایک بچی کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا تیرے حسن کی تعریف پورے شہر میں ہو رہی ہے، تجھے دیکھنے کے لیے سب بے چین ہیں، ذرا اپنے حسن کے جادو میں معین الدین کو گرفتار کر لے۔ کہا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بائیں ہاتھ کا کھیل۔ وہ تو بن سنور کر گئی اور جب دیکھا کہ خواجہ صاحب اس پر نظر نہیں کر رہے، اس کی طرف نظر التفات نہیں فرما رہے ہیں، تو اس نے دور سے آواز دی یا معین الدین۔ خواجہ صاحب قرآن شریف پڑھ رہے تھے، تھوڑی دیر نگاہیں نیچی رکھی، پھر نگاہ اٹھا کر کے فرمایا لبیک یا بنتی، میری بیٹی میں حاضر ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، وہ تڑپنے لگی اور تڑپنے کے بعد اپنا دل خواجہ کی دعوت پر دے بیٹھی اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان۔ نگاہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ نگاہوں میں قدرت نے تاثیر رکھی ہے۔ میرا اپنا جملہ ہے، زندگی میں کہیں نوٹ کر سکتے ہو تو نوٹ کر کے محفوظ کر لینا۔ دو چیزیں لگ جائے نا تو انسان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ دو چیز، یا تو کسی کی نظر لگ جائے یا کسی کی دعا لگ جائے۔ اگر کسی اللہ والے کی نظر پڑ گئی تم پر تو بیڑا پار ہو گیا تمہارا، اور کسی کی دعا تم کو لگ گئی تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا۔ اسی لیے قرآن میں صحابہ کرام سے رب نے فرمایا لا تقولوا رائنا، سرکار سے یہ نہ کہو کہ حضور ہماری رعایت فرمائیں، بلکہ کہو قول انظرنا، سرکار ہم پر نظر کرم فرما دے، انظرنا۔ اور یاد رکھیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نگاہ کے اندر یہ تاثیر قدرت نے رکھی ہے، اسی لیے کہا گیا جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا، تیرے واسطے ہے مطمئن، تیرے واسطے ہی ملول ہے۔ کبھی ماں کی نگاہ سے زندگی بدل جاتی ہے، کبھی باپ کی نگاہ سے زندگی بدل جاتی ہے، کبھی استاد کی نگاہ سے زندگی بدل جاتی ہے، کبھی ولی کی نگاہ سے زندگی بدل جاتی ہے، کبھی مرشد کی نگاہ سے زندگی بدل جاتی ہے۔ نگاہ کے اندر قدرت نے تاثیر رکھی ہے، اللہ عز و جل نے اس میں کمال رکھا ہے، جب کسی پر پڑ جائے کسی اللہ والے کی نظر تو زندگی بدل جایا کرتی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا نگاہ کی پاکیزگی بھی ضروری ہے، اگر نگاہ پاک ہو گئی کامیاب ہو گیا، نگاہ پاک ہو گئی۔ لیکن تلاش کر لیجئے آج نگاہوں کا حال کیا ہے۔ کسی سے پوچھو تمہاری نگاہوں میں کیا سمایا ہوا ہے، پوچھ لو کسی سے، یا پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم خود اپنی نگاہوں کا جائزہ لیں کہ ہماری نگاہوں میں کون سمایا ہوا ہے اور کیا سمایا ہوا ہے۔ ہماری نگاہیں، جو جملہ عرض کر رہا ہوں، ہماری نگاہیں کیا چیز دیکھنے کو بے چین ہے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ یہ نگاہ کس چیز کی تلاش میں ہے، کیا دیکھنے کے لیے بے چین ہے یہ نگاہ؟ ذرا اپنے اندر جھانک کر کے تو دیکھو، ناکامی
بالکل واضح طور پر نظر آ جائے گی کہ ہماری ناکامی کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ نہ من پاک، نہ تن پاک، نہ نگاہ پاک، نہ زبان پاک، کوئی چیز پاک نہیں، سب گندی، دماغ بھی ناپاک، دماغ بھی گندے خیالات میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں۔ برباد کر دی ہماری اس ناپاکی نے کہ آج ہم کہیں کے نہیں رہتے۔ اور جب کسی کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق بے پناہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی نگاہوں کے بارے میں یہی کہتا ہے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ یہ آنکھیں تو حضور کو دیکھنے کے لیے ہیں، گندی کر چکی ہماری قوم، اپنی آنکھوں کو گندی کر چکی، قرآن دیکھنے کا ٹائم نہیں۔ لیکن مجھے تفصیل نہیں بتانی، آج اگر آپ معاشرے کا جائزہ لیں تو 15 سال 14 سال سے لے کر کے 60 سال کے لوگ نہ جانے یوٹیوب پر کیا کیا دیکھتے ہیں اور کیا دیکھنے کی تمنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے نگاہ کو پاک کرنا، جس طریقے سے دل کو پاک کرنا ہے ایسے نگاہ کو، اسی طرح سے سیاست کو بھی پاک کرنے کے بارے میں فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو رب نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى۔ یہ قرآن ہے، پاک کرو، جاؤ فرعون کے پاس، دونوں وہ سرکش ہو گیا ہے، اور ان سے کہو تزکیے کے لیے کہو، پاکیزگی کے لیے کہو، ستھرائی کے لیے کہو۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، وقت کم ہے، قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ایک نہیں، میں تقریباً چیزوں کے سلسلے میں، معاشرتی زندگی کے سلسلے میں، رشتہ داریوں کے سلسلے میں قرآن کی کئی آیتیں پیش کروں گا جس کے اندر تزکیے کا اللہ نے حکم عطا فرمایا۔ لیکن فوکس سب سے زیادہ دل کی طرف۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ دل اگر پاک ہو گیا اور سنور گیا تو پورا جسم خود بخود سنور جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مدغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب الا وہی القلب الا وہی القلب۔ آگاہ ہو جاؤ، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سمر گیا تو پورا جسم سمر جائے گا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ جان لو وہ دل ہے، جان لو وہ دل ہے، جان لو وہ دل ہے۔ اب دل گندا کن چیزوں سے ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیں۔ دل کی گندگی کیا ہے؟ دل میں بغض ہو، دل کی گندگی ہے۔ دل میں کینہ ہو، یہ دل کی گندگی ہے۔ آج سینے میں کینہ رکھ کر آدمی اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کرتا ہے، عام دنوں میں بھی کرتا ہے، بڑی رات میں بھی کرتا ہے، لیکن سینہ گندا ہے، دل گندا ہے، کینے سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے کسی مومن کے لیے کینے سے۔ اللہ ان دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا، یہاں تک کہ شب برات جس میں پروردگار بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر
اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات کو اللہ ان بندوں کی مغفرت نہیں فرماتا جن بندوں کے سینے میں کسی کے لیے کینہ موجود۔ ایسی مقدس رات میں بھی بلکہ فرشتوں سے فرماتا ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ ہم سمجھ رہے ہیں بڑی رات میں ہم دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا اللہ قبول کرے گا، لیکن من تو پاک کرو۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی ہماری دعاؤں کی رکاوٹ کے اندر ہمارے دل کی گندگی بھی تو ہے۔ اس دل کو پاک کرو۔ اور قربان جائیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرو کہ کسی مومن کے لیے تمہارے سینے میں کینہ نہ ہو، اور اے انس سنو یہ میری سنت ہے۔ قربان جائیے، صرف داڑھی رکھنا سنت نہیں، صرف امامہ شریف پہننا سنت نہیں، مسواک کا استعمال ہی سنت نہیں، بلکہ سینے کو کینے سے پاک کرنا یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے انس یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ۔ اب جنت جب مل گئی تو بندہ کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا بے شک اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ من کو پاک کیے بغیر کامیابی ممکن ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ تو کینے سے پاک کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ حب دنیا اور حرص و طمع اور لالچ سے بھی دل کو پاک کرو۔ اس لیے کہ اگر کسی کے سینے کے اندر لالچ پیدا ہو جائے تو اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، اور لالچ دل میں ہی تو پیدا ہوتی ہے، لالچ پیدا ہو گئی ذلیل کر دیتا ہے اللہ عز و جل۔ اور جس کی پوزیشن ایسی ہے کہ جو ملا اس پر شکر، زیادہ نہ ملا تو کوئی غم نہیں، اور جو تھا اس میں کم ہو گیا تو اس کا کوئی ٹینشن نہیں، اس لیے کہ مالک ہے جس نے دیا تھا لے لیا واپس دے دے گا۔ ایسا شخص زاہد ہے، اور ایسے زاہد بندے کی دعاؤں کو اللہ قبول فرما لیتا ہے، قبول فرما لیتا ہے۔ تو لالچ، حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قنع جل ومن طمع ذل، جس نے قناعت اختیار کی اللہ اسے بزرگی عطا فرما دیتا ہے، اور جس نے لالچ کی وہ ذلیل ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا۔ اب جہاں لالچ کرنی چاہیے وہاں ہم نہیں کر رہے۔ لالچ کس چیز میں کرنی چاہیے؟ کسی کو اپنے سے زیادہ علم والا دیکھیں تو لالچ کرو، اے اللہ مجھے اس سے زیادہ عطا فرما اور مجھے علم عطا، لالچ کرو۔ کسی کو عبادت کے اندر آپ نے اپنے سے زیادہ پایا، اے اللہ اس سے زیادہ مجھے توفیق عطا فرما۔ لیکن یہاں تو مال کے اندر لالچ کر رہے ہیں نا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ عزت کے بارے میں لالچ کر رہے ہیں، اس کو عزت اتنی ملی، اس کو مال اتنا ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، پتہ نہیں کیا کیا ہم کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اپنے دل کو پاک کرو، اپنی زبان کو پاک کرو، اپنی سوچ کو پاک کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی نگاہ کو پاک کرو، اپنے اخلاق کو پاک کرو، اپنی عادتوں کو پاک کرو۔ جہاں تم نے پاکیزگی اختیار کر لی، پاکیزگی اختیار کر لی، تو اب میرا مولا فرماتا ہے
تجھے کوئی چاہے یا نہ چاہے، میں تجھے خوشخبری سنا دوں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ پھر اللہ محبت کرتا ہے تو صرف تنہا نہیں کرتا، یہ بھی کمال کی بات ہے، یہ بھی اس کے کرم کی بات ہے۔ وہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو تنہا نہیں کرتا، جہاں اس نے محبت کی پہلے فرشتوں سے کہتا ہے، جبریل امین سے فرماتا ہے، جبریل سارے فرشتوں سے کہہ دو آسمان میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جب سارے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں تو کہا جاتا ہے جاؤ زمین میں جا کر لوگوں سے کہو کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ پھر زمین والوں میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے، یہاں سے پتا چلا کہ ہم نے اللہ والوں کو نہیں دیکھا، نہ غوث اعظم کو دیکھا ہے، نہ خواجہ اعظم کو دیکھا ہے، نہ امام احمد رضا کو دیکھا ہے، نہ مخدوم سنہ کو دیکھا ہے، لیکن ہمارے دل میں جو محبت ہے یہ اللہ نے پیدا فرما دی ہے، اس لیے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو ان کی محبت کا چراغ ہمارے سینے میں روشن فرما دیا ہے۔ مسلمانوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو من بھی پاک کرو، تن بھی پاک کرو، دماغ بھی پاک کرو، سوچ بھی پاک کرو، نگاہ بھی پاک کرو، اور پاکیزگی سے محبت کرو۔ انشاءاللہ یہ پاکیزگی جہاں آئے گی، اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، بے شک مراد کو پہنچا مولا اسے کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ تو کامیابی کا راز کیا ہے؟ اس کو یوں سمجھ لیں، من تن سب چیزوں کو، بلکہ دھن کو بھی پاک کرنا۔ زکوٰۃ کہتے ہیں نا، یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کو پاک کرتا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کے معنی بھی پاک کرنا ہے، وہ مال کو پاک کرتا ہے، اسی لیے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کسی بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی، فرماتے ہیں اپنے مال کو دھو لیا کرو۔ کیا کرو؟ بولو، دھو لیا کرو۔ ان سامنے والا سمجھ نہیں سکا کہ مال کو دھونے سے کیا مراد ہے، کیا دھونا؟ جیسے دال کو دھوتے ہیں، آٹے کو گوندتے ہیں، پانی سے سب کچھ کرتے ہیں، یہ سب یہ دھونا اسی طریقے سے کیا مراد ہے، دھونے سے کیا مراد ہے، وہ سمجھ نہیں سکے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ مال کو دھونے سے مراد یہ ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ دوسروں کے لیے نکال دو، تمہارا مال دھل جائے، دھل جائے، مال صاف ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ جب تم اپنے مال میں سے کچھ نکالتے ہو تو نکالنے سے روکنا یہ شیطان کا کام ہے، اور نکالنے پر نوازنا یہ میرے رحمان کا کام ہے۔ تم نکالتے ہو، شیطان روک رہا ہے، شیطان کی نہ سن کر اگر تم نے نکال دیا تو میرا پروردگار تمہیں 1 کا 10 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ وقت زیادہ ہو گیا، لیکن یہ نکالنے کی بات آئی تو ایک واقعہ یاد آ گیا، عرض کر دوں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور پاک کی بات ہے۔ ایک شخص بہت تنگ دستی میں زندگی گزارتا تھا، بہت تنگ دستی میں، بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتا تھا۔ تو اس کی ملاقات اس دور کے نبی سے ہوئی۔ اس نے کہا یا نبی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، کچھ برکت ہو جائے، بہت مشکل سے گزر بسر ہوتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو ندا آتی ہے، اے میرے نبی، میں اسے تھوڑا تھوڑا رزق اس لیے دے رہا ہوں تاکہ یہ زیادہ جیے،
اگر زیادہ رزق دوں گا اور اس کے حصے کی ساری روزی جلدی جلدی مل جائے گی تو جلدی مر جائے گا، اس لیے تھوڑا تھوڑا دے رہا ہوں۔ وہ نبی اس بندے سے کہہ چکے، فرما دیا انہوں نے کہ بھئی اللہ کی طرف سے تیرے لیے جواب آیا ہے۔ کہا اب ٹھیک ہے، جو بھی ہے زندگی جتنی ہے جئیں گے، لیکن مجھے اب تھوڑی تھوڑی نہیں ایک اچھی طریقے سے ایک ساتھ میں مل جائے تو بہت اچھا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، پروردگار یہ بندہ چاہتا ہے کہ تو اس کے حصے کی ساری روزی ایک ساتھ میں عطا فرما دے۔ اللہ عز و جل نے اس دور کے نبی کی دعا قبول فرمائی، اس کو روزی ساری کی ساری مل گئی، اب خوب مل گئی روزی۔ تو اب جب حصے کی روزی مل گئی تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مال ختم ہوگا، موت واقع ہو جائے گی، روزی ختم ہوئی موت واقع ہوگی۔ لیکن آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ شخص بھی ہوشیار تھا۔ جب بہت سارا مال زندگی بھر کی کمائی اس کو مل گئی ایک ساتھ میں، تو اس نے شہر میں اعلان کر دیا جتنے بھوکے ہوں میرے یہاں آج سے لنگر جاری ہو جائے گا، آ کر کے کھانا کھا لیا کرو۔ اب روز اس کے یہاں لنگر جاری ہو گیا۔ اب اس دور کے نبی ایک ہفتے کے بعد اس کے گھر کے قریب سے گزرے تو دیکھا اس کے یہاں لوگ کھا رہے ہیں اور لنگر جاری ہے اور سب گلہ وغیرہ پڑا ہوا ہے۔ تو آپ نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، ایک آدھ ہفتہ اور چلے گا، پھر اس کے بعد گلہ بھی ختم اور یہ بھی ختم۔ اب 15-20 روز کے بعد وہاں سے گزرے تو دیکھا گلہ ویسا ہی ویسا بھرا پڑا ہے اور اس کا لنگر جاری ہی جاری ہے۔ تو انہیں حیرت ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی انہوں نے، مولا ماجرا کیا ہے؟ نہ گلہ ختم ہو رہا ہے نہ وہ بندہ ختم ہو رہا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ کہا میرے نبی یہ میرا قانون ہے کہ رزق جس کا ختم ہو جاتا ہے، جس کے حصے کی جتنی روزی ہے وہ روزی ختم ہو جاتی ہے، اس کی میعاد مکمل ہو جاتی ہے، اس کو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب تم جو دیکھ رہے ہو کہ غلہ ختم نہیں ہوتا، یہ بھی ختم نہیں ہوتا، تو میرا دوسرا قانون بھی ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو میری راہ میں ایک دیتا ہے میں اسے 10 دیتا ہوں۔ تو یہ میری راہ میں لٹا رہا ہے، میں ختم کیسے کروں؟ وہ ایک دے رہا ہے میں 10 دے رہا ہوں، کہاں سے ختم ہوگا؟ یہ بھی تو میرا وعدہ ہے، یہ بھی تو میرا وعدہ ہے۔ اس طرح سے مال دینے سے، اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا، اس کو ذہن میں رکھیں۔ بساط بھر دیں، حیثیت بھر دیں، لیکن اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ بس یہ یاد رکھیں، دل کو بھی پاک کرو، نگاہ کو بھی پاک کرو، دماغ کو بھی پاک کرو، زبان کو بھی پاک کرو، کپڑوں کو بھی پاک رکھو، جہاں رہو وہاں پاکیزگی اختیار کرو، انشاءاللہ العظیم پروردگار کامیابی عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔